السلام علیکم تاریکی کے شائقین، آج ہم شروع کرنے والے ہیں ہسٹری آف افغانستان۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہوتی ہے۔ 17 سن 2000 قبل مسیح میں آریاؤں نے افغانستان کو تاراج کیا، پھر ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بلخ بھی شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ سکندر اعظم کے مختصر قبضے کے بعد، سلیوسیڈ سلطنت کی جانشین ریاست نے 305 قبل مسیح تک اس علاقے پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا زیادہ تر حصہ موریہ سلطنت کو ایک اتحاد کے معاہدے کے حصے کے طور پر دے دیا۔ موریوں نے ہندو کش کے جنوب کے علاقے پر کنٹرول کیا، یہاں تک کہ تقریباً 185 قبل مسیح میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ان کا زوال اشوک کی حکمرانی کے ختم ہونے کے 60 سال بعد شروع ہوا، جس کے نتیجے میں یونانی بختاریوں نے اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا، مگر اس کا بیشتر حصہ جلد ہی ٹوٹ گیا اور یہ ہند یونانی بادشاہت کا حصہ بن گیا۔ دوسری صدی قبل مسیح کے اواخر میں ان کو ہند سیتھیوں نے شکست دی اور نکال باہر کیا۔ شاہراہ ریشم پہلی صدی قبل مسیح کے دوران نمودار ہوئی اور افغانستان نے اس کے ذریعے ہونے والی چین، ہندوستان، فارس اور شمال میں موجودہ ازبکستان کے شہروں بخارا، سمرقند اور خیوا کے راستے تجارت کے ساتھ ترقی کی۔ اس کے مرکزی مقام پر اشیاء اور خیالات کا تبادلہ ہوا، جیسے چینی ریشم، فارسی چاندی اور رومن سونا، جبکہ موجودہ افغانستان کا خطہ خاص طور پر بدخشاں کے علاقے سے لال بدخشاں کی کان کنی اور تجارت کر رہا تھا۔ پہلی صدی قبل مسیح کے دوران، پارتھین سلطنت نے اس علاقے کو اپنے زیر تسلط کر لیا، لیکن بعد میں ہند پارتھیائی مقامی حکمرانوں نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ پہلی صدی عیسوی کے وسط سے آخر تک افغانستان میں مرکوز وسیع کشان سلطنت بدھ مت کی ثقافت کی عظیم سرپرست بن گئی، جس سے پورے خطے میں بدھ مت کو فروغ ملا۔ تیسری صدی عیسوی میں ساسانیوں نے کشانوں کا تختہ الٹ دیا تھا، پھر بھی ہند ساسانی علاقے کے کچھ حصوں پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد کیدارائیوں کا قبضہ ہو گیا اور بعد میں ان کی جگہ ہفتالیوں نے لے لی۔ 7ویں صدی میں ان کی جگہ ترک شاہی نے لے لی۔ 870 حمزہ میں صفاریوں کے اس علاقے کو فتح کرنے سے پہلے کابل کی بدھ ترک شاہی کی جگہ ایک ہندو خاندان نے لے لی۔ اس ہندو خاندان کو ہندو شاہی کہا جاتا تھا۔ ملک کے بیشتر شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں پر بدھ ثقافت کا غلبہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً یونانیوں، سیتھیوں، ہنو، منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی اس فتح کو تاریخ میں عربوں کی فتح سمجھا جاتا ہے، جو غلط ہے کیونکہ مسلمانوں میں کئی اقوام کے لوگ شامل تھے۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذاہب کے پیروکار تھے۔ اسلامی دور احمد شاہ درانی، ابدالی، تک 642 حمزہ سے 1747 حمزہ۔ ترمیم: شہنشاہ بابر، جس نے کابل کو دار الحکومت بنایا۔ 642 حمزہ میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا، مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں ہی کو بنایا۔ پہلے یہ حکمرانی خراسانی عربوں کے پاس رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، 642 عیسوی میں، اسلامی فوجیں ہرات اور زرنج میں اسلام لائیں اور اسلام مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہوا۔ مقامی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ کچھ علاقوں نے بغاوت کی۔ زنبیل اور کابل شاہی کو پہلی بار 870 عیسوی میں زرنج کے سفاری مسلمانوں نے فتح کیا۔ بعد میں، سامانیوں نے ہندوکش کے جنوب میں اپنا اسلامی اثر و رسوخ بڑھایا۔ غزنویوں نے 10ویں صدی میں اقتدار حاصل کیا۔ 11ویں صدی تک، غزنی کے محمود نے بقیہ ہندو حکمرانوں کو شکست دی اور کافرستان کو چھوڑ کر وسیع علاقے کو مؤثر طریقے سے اسلامی بنایا۔ محمود نے غزنی کو ایک اہم شہر بنایا اور مورخ البیرونی اور شاعر فردوسی جیسے دانشوروں کی سرپرستی کی۔ غزنوی خاندان کو 1186 حمزہ میں غوریوں نے ختم کر دیا، جن کی تعمیراتی کامیابیوں میں جم کا مینار شامل تھا۔ غوریوں نے 1215 حمزہ میں خوارزم شاہی خاندان کی فتح پہلے ایک صدی سے بھی کم عرصے میں افغانستان کو کنٹرول کیا۔
998 حمزہ میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ گوریوں نے 1146 حمزہ میں غزنویوں کو شکست دی اور انہیں غزنی کے علاقے تک محدود کر دیا۔ یہ سب مسلمان تھے مگر 1219 حمزہ میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا۔ ہرات، غزنی اور بلخ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اسی کی اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دار الحکومت قرار دیا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک افغانستان کئی حصوں میں تقسیم رہا۔ شمالی حصہ پر ازبک، مغربی حصے، ہرات سمیت، پر ایرانی صفویوں اور مشرقی حصہ پر مغل اور پشتون قابض رہے۔ 1709 حمزہ میں پشتونوں نے میرویس خان ہوتک کی قیادت میں صفویوں کے خلاف جنگ لڑی اور 1719 حمزہ سے 1729 حمزہ تک افغانستان بلکہ ایرانی شہر اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1729 حمزہ میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے انہیں واپس دھکیلا اور ان کے قبضے سے تمام علاقے چھڑائے حتیٰ کہ 1738 حمزہ میں قندھار اور غزنی پر بھی قبضہ کر لیا، جو 1747 حمزہ تک جاری رہا۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کی یہ کشمکش آج بھی جاری ہے حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ درانی سلطنت، 1747 حمزہ سے 1823 احمد شاہ حمزہ۔ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جون 1747 میں نادر شاہ قتل ہو گیا جس کے بعد لویا جرگا نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو سربراہ چن لیا۔ پہلے قندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ درانی نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی۔ درانی سلطنت میں موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دہلی تک کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ درانی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد سکھوں نے پنجاب میں اثر بڑھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ 1772 حمزہ تک احمد شاہ درانی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 حمزہ میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور پھر 1826 حمزہ میں دوست محمد خان کے پاس چلی گئی۔ یورپی اثر، 1823 حمزہ منفی 1919 حمزہ۔ ترمیم، امیر حبیب اللہ خان، امیر دوست محمد خان، جس نے کابل کی حکومت 1826 حمزہ میں سنبھال لی تھی، نے روس اور ایران سے تعلقات بڑھانا شروع کیے کیونکہ سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اپنی روایتی چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئے سکھوں اور دہلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا حالانکہ دونوں انگریزوں کے بظاہر دشمن تھے۔ شاہ شجاع کو انگریزوں نے کابل کے تخت کے سبز باغ دکھائے۔ اس زمانے میں روس اور برطانوی ہند میں کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا اور وسطی ایشیا کے شہروں مرو، خیوا، بخارا اور تاشقند کو مغرب میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے مگر انگریز یہ جانتے تھے کہ روسی ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے اور افغانستان میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے انگریزوں کی مکارانہ جدوجہد کو عظیم چال بازی، دی گریٹ گیم، کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے دو جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ، 1839 حمزہ منفی 1842 حمزہ، کے دوران میں اس وقت ہوئی جب ایرانیوں نے ہرات کے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور روسیوں کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے اپنی افواج پورے ملک میں روانہ کیں۔ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغانیوں نے برطانوی فوج کے ایک حصے کو مکمل طور پر قتل کر دیا جو 16,000 افراد پر مشتمل تھی۔ صرف ایک شخص زندہ بچا۔ انگریز مدتوں اپنے زخم چاٹتے رہے۔ اسی وجہ سے مجبورہ انگریزوں نے دوست محمد خان کو رہا کر دیا۔ بعد میں دوست محمد خان نے ہرات کو بھی فتح کر لیا۔ دوسری جنگ، 1878 حمزہ منفی 1880 حمزہ، اس وقت ہوئی جب امیر شیر علی نے برطانوی سفارت کاروں کو کابل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔
اس جنگ کے بعد انگریزوں کے ایما پر 1880 حمزہ میں امیر عبدالرحمن نے افغانستان کا اقتدار حاصل کیا، مگر عملہ کابل کے خارجی معاملات انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اسی اثر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ سرحدوں کے تعین کا معاہدہ بھی کیا۔ امیر عبدالرحمن کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان بعد میں افغانستان کے بادشاہ ہوئے۔ ان کے دور میں افغانستان میں مغربی مدرسے کھلے اور انگریزوں کا اثر مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ بظاہر انگریزوں نے افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا ہوا تھا۔ 1907 حمزہ میں امیر حبیب اللہ خان نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ بھی کیا۔ اسی مغرب دوستی اور اثر کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو اس کے رشتہ داروں نے 20 فروری 1919 کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بن گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ مگر 19 اگست 1919 کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان میں راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا اور یوں افغانستان میں ان کا اثر تقریباً ختم ہو گیا۔ 19 اگست 1919 کو اسی وجہ سے افغانستان کے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد 1919 حمزہ -1978 حمزہ ترمیم امان اللہ خان دور اقتدار 1919 حمزہ -1929 حمزہ نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی اور مغربی دنیا سے تعلقات قائم کیے۔ اصلاحات میں بنیادی تعلیم کا لازمی قرار دینا اور مغربی طرز کی دیگر اصلاحات شامل تھیں۔ اس نے 1921 حمزہ میں افغانستان میں ہوائی فوج بھی بنائی، جس کے جہاز روس سے آئے لیکن افواج کی تربیت ترکی اور فرانس سے کروائی گئی۔ 1927 حمزہ میں امان اللہ خان نے یورپ اور ترکی کا دورہ بھی کیا، جس میں اس نے مغربی مادی ترقی کا جائزہ لیا اور افغانستان میں ویسی ترقی کی خواہش کی، مگر جب اس نے کمال اتاترک کی طرز پر پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی اور افغان اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنوری قبائل نے نومبر 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ شمال سے تاجک کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ امان اللہ خان پہلے قندھار بھاگا اور فوج تیار کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا۔ وہاں سے پہلے اطالیہ اور بعد میں سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی، جہاں 1960 حمزہ میں وفات پائی۔ اس بغاوت کے دوران جنوری 1929 میں حبیب اللہ کلاکانی عرف بچہ سقا نے کابل پر قبضہ کیا اور حبیب اللہ شاہ غازی کے نام سے حکومت قائم کی، مگر اکتوبر 1929 میں جنرل نادر خان کی فوج نے کابل کو گھیر لیا، جس پر بچہ سقا فرار ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جنرل نادر خان کو انگریزوں کی مکمل حمایت حاصل تھی، جنہوں نے اسے ہتھیار اور پیسہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے جنرل نادر خان کو 1000 افراد کی فوج بھی تیار کر کے دی تھی، جو وزیرستانی قبائلیوں پر مشتمل تھی۔ نادر خان نے قرآن کو ضامن بنا کر بچہ سقا کو پناہ اور معافی دی، مگر جب وہ کابل آیا تو اسے قتل کروا دیا۔ نادر خان دور اقتدار 1929 حمزہ 1933 حمزہ جو امان اللہ خان کا رشتہ دار تھا، اس نے نادر شاہ کے نام سے 1929 حمزہ میں افغانستان کا تخت سنبھالا، مگر 1933 حمزہ میں کابل کے ایک طالب علم نے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد اس کے 19 سالہ بیٹا ظاہر شاہ بادشاہ بن گیا۔ ظاہر شاہ دور اقتدار 1933 حمزہ -1973 حمزہ نے 40 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ وہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے کئی وزیر اعظم بدلے، جن کی مدد سے اس نے حکومت کی، جن میں سے ایک سردار محمد داؤد خان المعروف سردار داؤد تھا، جو اس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ سردار داؤد نے روس اور بھارت سے تعلقات بڑھائے۔ اسے پاکستان سے نفرت تھی۔ پاکستان سے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے افغانستان کو اقتصادی مشکلات ہوئیں تو سردار داؤد کو 1963 حمزہ میں استعفیٰ دینا پڑا، مگر سردار داؤد دور صدارت 1973 حمزہ -1978 حمزہ نے 10 سال بعد 17 جولائی 1973 کو ایک فوجی بغاوت میں افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کو روس، اس وقت سوویت یونین، کی مدد حاصل تھی۔ ظاہر شاہ فرار ہو کر اطالیہ چلا گیا۔ 27 اپریل 1978 کو سردار داؤد کو ایک اور بغاوت میں قتل کر دیا گیا، اور نور محمد ترا کئی صدر بن گیا۔
اس بغاوت کو بھی روس کی مدد سے ممکن بنایا گیا۔ اس حکومت نے کمیونزم کو رائج کرنے کی کوشش کی اور روس کی ہر میدان میں مدد لی، جن میں سڑکوں کی تعمیر سے لے کر فوجی مدد تک سب کچھ شامل تھا۔ روس کی یہ کامیابی امریکہ کو کبھی پسند نہیں آئی، چنانچہ CIA نے اسلامی قوتوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ روسی قبضہ اور جہاد۔ ترمیم۔ کابل میں صدارتی محل اپریل 1978 مارکسی انقلاب کے بعد ایک دن روس کی لگانے کی کوشش کی۔ یہ تبدیلیاں افغانی معاشرہ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ افغانستان میں حالات جب بہت خراب ہو گئے تو افغانی کمیونسٹ حکومت کی دعوت پر روس نے اپنی فوج افغانستان میں اتار دی۔ دسمبر 25، 1979 حمزہ کو روسی فوج کابل میں داخل ہو گئی۔ افغانستان ایک قوت کو مضبوط کرنا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کو بھی ساتھ ملانا پڑا۔ پاکستان کی مذہبی جماعت عبدالرشید دوستم اور احمد شاہ مسعود کی قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا۔ مگر امریکہ نے اسلحہ کی مدد سے مجاہدین کے مختلف گروہوں کے درمیان میں اقتدار کے حصول کے لیے خانہ جنگی شروع کرا دی۔ اس وقت ایک اسلامی جہادی کونسل بنائی گئی جس کی قیادت پہلے صبغت اللہ مجددی اور بعد میں برہان الدین ربانی نے کی، مگر مجاہدین کی آپس کی لڑائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بیرونی طاقتوں نے پشتو اور فارسی بولنے والوں کی باہمی منافرت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس وقت کی حکومت میں پشتونوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، جس سے ان میں شدید احساس محرومی پیدا ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے کچھ علماء نے مدرسوں کے طلباء کو منظم کرنا شروع کیا، جن کو بعد میں طالبان کہا جانے لگا۔ پاکستانی فوج کے جنرل نصیر اللہ بابر طلباء کو استعمال کرنے کے خیال کے بانی تھے۔ 1996 حمزہ میں طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے کابل پر قبضہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارت قرار دیا اور طالبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ طالبان نے 2000 حمزہ تک افغانستان کے 95% علاقے پت کو ہرگز قبول نہ تھی۔ یاد رہے کہ طالبان سے پہلے بھارت کو حمزہ کو امریکہ نے افغانستان پر پاکستان کی مدد سے حملہ کر دیا اور افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ نے بعد میں عراق پر بھی قبضہ کیا، جس سے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک تو اس نے عراق پر حملہ سے پہلے افغانستان میں ایسی حکومت کو ختم کیا جہاں سے ممکنہ مدد عراق کو جہاد کے نام پر مل سکتی تھی۔ دوسرے افغانستان اور عراق پر قبضہ کر کے اور پاکستان کو دباؤ میں رکھ کر امریکہ نے ایران اور کسی حد تک اسلام کے مرکز سعودی عرب کو گھیرے میں لے لیا۔ خلیج فارس میں اتنی زیادہ امریکی بحری طاقت قائم ہو گئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امریکی ایما پر جرمنی کے شہر بون میں ایک افغانی حکومت کا قیام عمل میں آیا جس کے سربراہ حامد کرزئی تھے۔ 9 اکتوبر 2004 حمزہ کو حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر چن لیا گیا۔ حامد کرزئی اور بعد میں اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت میں افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوج موجود رہے جو افغانستان کے اصل حاکم تھے۔ بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں بہت زیادہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بھارت اور امریکہ پاکستان کے صوبے بلوچستان جیسے علاقوں میں پرتشدد کارروائیوں اور دہشت گردی کو خوب فروغ دے رہے تھے۔ آخری امریکی فوجی 30 اگست 2021 افغانستان سے جاتے ہوئے 19 سال تک جنگ میں ناکامی کے بعد امریکہ نے طالبان سے 29 فروری 2020 کو دوحہ میں امن معاہدہ کر لیا، جس کے مطابق تمام غیر ملکی افواج نے 14 ماہ میں افغانستان سے انخلا کرنا تھا اور طالبان نے غیر ملکی افواج پر حملے بند کرنے تھے۔ امریکیوں کے بعد نئی طالبان حکومت۔ ترمیم۔ دوحہ معاہدے کے 14 ماہ بعد کافی حد تک غیر ملکی افواج انخلا کر چکی تھیں۔ 1 مئی 2021 کو طالبان نے کٹ پتلی افغان حکومت کے خلاف ایک مسلح کارروائی شروع کی اور بمشکل 3.5 ماہ میں بیشتر افغان علاقوں کو فتح کر لیا اور 15 اگست 2021 کو طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے کابل دوبارہ فتح کر کے اسلامی امارت افغانستان کو بحال کر دیا۔ اگست 30 کو بقیہ غیر ملکی افواج بھی انخلا کر گئیں۔ اگست 17 کو بقیہ افغان فوج اور حکومتی عہدے داروں نے صوبہ پنجشیر میں امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے حامد شاہ کی قیادت میں ایک حکومت قائم کی اور طالبان کے خلاف مسلح کارروائیوں کا آغاز کیا اور 6 ستمبر تک شکست کھا گئے، جس کے بعد طالبان نے پنجشیر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔
7 اکتوبر 2021 کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے 33 ارکان پر مشتمل عبوری حکومت کا اعلان کیا اور ملا محمد حسن خوند افغانستان کے عبوری وزیر اعظم مقرر کیے گئے۔